السلام علیکم دوستو، آج کا موضوع قول سدید۔ قول سدید کیا ہے؟ ایک ایسی بات کہ جو بالکل سیدھی اور صاف ہو، اسے قول سدید کہتے ہیں۔ ایسی بات جس میں کوئی ٹیڑھا پن نہ ہو۔ عربی میں صد، جس سے سدید کا لفظ بنا ہے، صد کہتے ہیں کسی روک کو، آڑ کو۔ ڈیم کو بھی صد کہتے ہیں کہ جو کسی چیز کو روک لے۔ ایسی بات کہ جو برائی کے رخنے بند کر دے، برائی کا راستہ روک لے، اسے قول سدید کہتے ہیں۔ اور صد کہتے ہیں دیوار کے اندر جو دراڑ پڑی ہے، اس دراڑ کو ریپیئر کرنے کو بھی صد کہتے ہیں۔ یعنی ایسی بات کہ جو پہلے سے زبان کے ذریعے لگائے گئے زخموں کو، ان کو آپس میں جوڑ دے، اس کو بھی قول سدید کہتے ہیں۔ عربی میں تیروں کو سیدھا کرنے کو بھی صد کہتا ہے، صد السہم کہا جاتا ہے۔ ایسی بات کہ جو بالکل سیدھی نشانے پہ لگے، جو زو مانی نہ ہو۔ یہ نہ ہو کہ سننے والے کو پتہ نہ چلے کہ یہ رائٹ کی بات کی ہے یا لیفٹ کی بات کی ہے، بالکل سیدھی بات ہو اور سمجھ آئے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے۔ جس بات میں یہ تین چیزیں ہوں، اس کو قول سدید کہتے ہیں۔ قرآن مجید کی 33 نمبر سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 70 میں کہا گیا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو اور جنہوں نے اللہ کا تقوی اختیار کیا ہے، وہ تم سیدھی بات کیا کرو۔ اس پہ پھر جو انعامات ہیں وہ بہت عظیم ہیں۔ یعنی اتنا لمبا چوڑا عمل نہیں ہے، زبان کی حفاظت، اور وہ بھی ایک بات کہ قول سدید کہنا ہے۔ اس پر جو انعامات ہیں وہ کہا گیا کہ پہلا انعام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو درست کر دے گا، یصلح لکم اعمالکم۔ اور دوسری بات یہ کہی کہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اور تیسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ اگر تم اسی طرح اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو گے تو وہ تمہیں فازا فوزن عظیم، وہ بڑی کامیابی کون سی؟ وہ تمہیں جنت عطا کرے گا۔ اب آپ ذرا اس کا مشاہدہ کریں کہ یہ کہا کیا گیا ہے کہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا کا مطلب کیا ہے کہ ماضی، جو دنیا میں تمہارا ماضی ہے، وہ اس میں جو کچھ تم سے غلطیاں وہ سب مٹا دی جائیں گی، ماضی صاف ہو جائے گا۔ اور یصلح لکم اعمالکم کا مطلب کیا ہے کہ تمہارا حال اور مستقبل، اس میں تمہیں جس چیز کی ضرورت ہے کہ تمہارے اعمال درست ہو جائیں، تمہارا حال اور مستقبل بھی درست کر دیا جائے گا۔ اور تیسری بات، یہ تو ہی اس دنیا کی دو باتیں، تیسری بات یہ ہے کہ تمہاری وہ جو اخروی زندگی ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں داخل کر دے گا۔ ایک عمل کہ ایمان کے بعد جو تقوی اختیار کرنے والے لوگ ہیں، وہ اگر قول سدید اختیار کر لیں تو ان کا ماضی بھی صاف، حال بھی درست، اور آخرت بھی ان کی صحیح کر دی جائے گی۔ یہ گارنٹی دی ہے اللہ تعالیٰ نے قول سدید پر۔ تو ہمیں قول سدید کہنا چاہیے، اس کو اختیار کرنا چاہیے۔ زبان ایک ایسا آلہ ہے جس کو لوگوں نے تلوار کہا، زخمی کرتا ہے، یہ دلوں کو پھاڑ دیتا ہے یہ، اور اس کے ذریعے سے بہت سی برائیاں خاندانوں میں، رشتوں میں، تعلقات کے اندر پیدا ہو جاتی، اور ان کو ختم کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے قول سدید۔ وہ بات کہ جس میں کوئی برائی نہ ہو، وہ بات کہ جو زبان کے لگے ہوئے زخم جو دل پہ ان کو ریپیئر کر دے، وہ بات کہ جو جب کہی جائے تو بالکل سیدھی نشانے پہ جا کے لگے، وہ زو مانی بات نہ ہو، اور اس میں کوئی بھی چیز غیبت نہ ہو، اس کے اندر تانا نہ ہو، اس کے اندر جھوٹ نہ ہو۔ یہ زبان قابو کر لیں تو اللہ تعالیٰ دنیاوی زندگی کے ماضی کی بھی گارنٹی دیتا ہے کہ وہ جو کچھ تم سے غلط ہوا وہ معاف ہو جائے گا، اور حال اور مستقبل کے بارے میں بھی کہ تمہارے اعمال درست کر دیے جائیں گے، اور آخرت کے بارے میں بھی کہ تمہیں وہاں پہ وہ جو بڑی کامیابی ہے جنت، وہ تمہیں عطا کی جائے گی۔ یہ سورہ احزاب جو سورت نمبر 33 ہے، اس کی آیت نمبر 70 اور 71 ہے، بہت اہم مقام ہے، اس کو بہت غور سے پڑھیں۔ یہ مقام وہ ہے کہ جو ماضی، حال، مستقبل اور آخرت سب کچھ درست کرنے کا فارمولہ جس میں دیا گیا ہے۔
اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔